احمد و صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 12ویں پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جو بھی چلنے والی مخلوق ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، فرمایا کہ کتنی ہی ایسی چلنے والی مخلوقیں ہیں جو خود اپنے رزق کا ذمہ نہیں اٹھاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس طرح پرندے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اگر تم بھی اس طرح توکل کرنے لگ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرح تمہیں بھی رزق دے گا کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ بیان کیا ہے۔ جب ان کے بیٹے غرق ہونے لگے تھے اور نوح علیہ السلام نے ان کو بیڑی میں کشتی میں سوار ہونے کی آفر کی تھی اور اس نے انکار کر دیا، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرض کیا کہ ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک نبی ہونے کے ناطے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارے اہل میں سے ہو ہی نہیں سکتا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اللہ کے قاعدے قانون میں نبی کا اہل وہ لوگ ہیں جو نیک اور صالح لوگ ہیں، اس کے عمل نیک اور صالح ہے ہی نہیں، یہ تو بت پرست ہے، مشرک ہے۔ ایک مشرک نبی کی آل یا امت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا اہل و عیال تمہاری امت وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر ایمان لایا ہے، اگرچہ وہ قوم کے کمزور ترین لوگ ہیں، پھر بھی تمہارا اہل وہ لوگ ہیں، یہ تمہارا بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ، فرمایا کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر لے، اس کا عمل اسے ناکام کر دے، لم یسرع بہ حسبہ، کہ اس کا خاندان، اس کی برادری اس کو نجات نہیں دلوا سکتی، اس کی برادری اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتی، یعنی جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ سمجھنا چاہیے وہ لوگ جو محض اس بنا پہ غافل ہو کے بیٹھے ہیں، ہم تو سید زادے ہیں، ہمارا تو ان سے لینا دینا ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، اجی ہمارے فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، تو یہ فلاں جو بھی ہے ان فلاں نے جو کیا وہ انہوں نے اپنے لیے کیا، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر تم عمل کے حساب سے فیل ہو چکے ہو، ناکام ہو چکے ہو، تو پھر یہ تمہارا حسب، تمہارا خاندان، تمہاری برادری یہ صرف ادھر ہی رہے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے کہ جو دیندار ہے، تقوی والا ہے۔ تو حسب، خاندان یہ نجات نہیں دلوا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز نہیں چلے گی، یہ دنیا میں ہی چلے گی، اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے قوم والوں کو جب دعوت دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی آپس میں بات چیت، مکالمہ وغیرہ بیان کیا ہے۔ قوم والوں نے کہا تھا یا صالح قد کنت فینا مرجوا من قبل ھذا، صالح نبی بننے سے پہلے، یہ دعوت دینے سے پہلے ہم نے تمہیں بڑا معزز سمجھا تھا، تم تو ہمارے یہ کام آؤ گے، تم تو ہمارے لیے یہ کرو گے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ تم ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو کہ جن چیزوں کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، جن کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے، ہم تمہارے بارے میں بڑی اچھی سوچ رکھتے تھے، تم یہ کام آؤ گے ہمارے، ہم تمہیں اپنا سردار بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تم نے تو الٹی ہی گنگا بہا دی، تم نے تو الٹی بات کر دی، تم نے وہ بات کی جس کے بارے میں ہمیں تم سے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی،
کتنے نیک صالح لوگ ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں، دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہے، دنیا میں لوگ ان کی پاکیزگی کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ اللہ و رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ برادری خاندان وغیرہ کے خلاف بات کرتے ہیں، شریعت کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ ابو جہل نے اللہ کے رسول کو کیا کہا تھا؟ انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم تمہاری بات کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تمہاری بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو ابو جہل بھی نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ کیسی اونچی اونچی باتیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے دعوت دین دی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کی، تو وہی لوگ بعد میں دشمن ہو گئے تھے نہیں ہو گئے تھے؟ تو یہ دنیا کا دستور ہے، جو بھی اچھائی کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس کے اپنے بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں، بیگانے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اگر اس پہ آپ کو برادری کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے اگر تکلیف آتی ہے تو پھر ذہن میں رکھیے یہ نبیوں کا راستہ ہے، آپ نے اپنے مقصد کے اوپر ڈٹ کے رہنا ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، مدد آپ کی اللہ کرے گا۔ صالح علیہ السلام کی بھی اللہ نے مدد کی تھی نہیں کی تھی؟ قوم والے باوجود اس کے کہ اکثریت میں تھے، صالح علیہ السلام ظاہری طور پہ کمزور تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جس آدمی کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں نا کہ تمہیں تو ہم ایسے ایسے سمجھتے تھے اور تم نے یہ بات کر دی، تو یقین مانیے کہ وہ آدمی خیر والا ہے، وہ صالح علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حال بیان کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں شرک سے روکا تھا، وہاں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی دعوت دی تھی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ ناپ تول میں کمی یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی، اللہ نے ان کو غرق بھی کیا تھا، اللہ نے ان کو عذاب بھی دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر 3 طرح کی سزائیں مسلط کرتے ہیں۔ اگر قوم ناپ تول میں کمی کرے تو اللہ اس قوم کے اوپر، اللہ ان لوگوں کے اوپر 3 طرح کی سزائیں مسلط کرتے ہیں۔ نمبر 1 قحط سالی آ جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بارش نہیں ہو رہی نا، ناپ تول میں کمی کتنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 سخت محنت، گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں، گھوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن پورا ہی نہیں ہو پا رہی، سخت محنت مسلط کر دی جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ دیکھ لیں ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ نمبر 3 حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے، حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہمارے اوپر حکمران اس طرح کے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں اور ہمارا خون چوسنے والے۔ اس کی سزا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہوئے ہیں ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، ان اعمال کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے۔ نہ حکمرانوں سے شکایت بجائے ہے، نہ اللہ سے شکایت بجائے۔ شکایت کرو تو اپنے اعمال سے کرو، اپنے اعمال پہ غور کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس آیت میں، اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے باہر نہر دے رہی ہو اور وہ 5 بار 24 گھنٹے میں اس نہر سے غسل کرے، هل يبقى من درنه شيئا، کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی اور یہی مثال وضو کی ہے کہ انسان جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور وضو ادا کرتا ہے تو پھر اس قوم، اس آدمی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہ ہیں ان گناہوں کے سے جھاڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، نیکی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ فرمایا یہ چیزیں ان اعمال کا کفارہ ہیں، جو اس کی آزمائش ہے ان آزمائشوں میں ان کی مدد کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تمہارا رب کسی بھی بستی کو، کسی بھی گاؤں کو، کسی بھی علاقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں ہلاک نہیں کرتا کہ جب تک وہ لوگ اصلاح پسند ہیں، جب تک وہ لوگ خود اچھے ہیں، جب تک وہ لوگ خود اصلاح پسند ہیں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کے لفظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی
انی حرمت ظلم علی نفسی وحرمت علیکم فلا تظالموا، کہ میرے بندو میں نے اپنے آپ پہ بھی ظلم کیا ہے، تمہارے اوپر بھی ظلم کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، ایک دوسرے پہ تم ظلم نہ کیا کرو، یعنی اصلاح کرو۔ جب تک اصلاح کرو گے تب تک خیر کا معاملہ ہوگا، جیسے ظلم کا شکار ہو جاؤ گے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ بھی آئے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے ہلاک ہو جائیں گے، پھر جو کے بوسے کی طرح یا کھجور کا جو بچا ہوا کچرا ہوتا ہے اس کچرے کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے دنیا میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ نیک لوگ جب تک معاشرے میں ہیں، یقین کریں یہ نیکی کا حکم دینے والے، یہ برائی سے روکنے والے، یہ اللہ اور رسول کی باتیں کرنے والے، اچھائی کی دعوت دینے والے، یہ لوگ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ جب یہ اٹھ جائیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں رہے گی۔ اس لیے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سچے لوگ ہیں ان سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ہمیں ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ سورہ یوسف شروع ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بارے میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرتے ہیں۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر ان کو منع کیا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ بھائی سمجھ جائیں گے کہ تمہیں کوئی اونچا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے اور پھر وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے، اور حسد شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خوابوں کے حوالے سے ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی جب تک تعبیر نہیں ہوتی تب تک وہ خواب ایسے ہے جیسے کہ پرندے کے پنجوں میں ہے، پرندہ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے گرا بھی سکتا ہے، یعنی خواب جب تک آپ کسی سے بیان نہیں کریں گے وہ خواب آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ جیسے ہی آپ کسی کو بیان کر دیں گے وہ جو بھی تعبیر کرے گا صحیح ہوگی غلط ہوگی اس کا اثر زندگی پہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے اور وہ اچھا خواب اسے پسند آئے تو پھر یہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اسے آگے بیان بھی کرے۔ لیکن جب برا خواب آئے تو پھر برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس برے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے۔ مسند الحمیدی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور پھر وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے تو پھر یہ خواب اس کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا، یہ خواب اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ دین شریعت صرف نبیوں کے خواب ہوا کرتے ہیں، لوگوں کے خواب جو ہے وہ دین نہیں ہوا کرتے۔ ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہماری قوم نے خوابوں کے اوپر اپنا بڑا دین بنایا ہوا ہے۔ وہ کسی دور میں ایک میسج چلا تھا نا کہ ایک آدمی نے مدینے میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بولو قیامت قریب ہے، نمازیں ادا کرے، روزے رکھے، یہ کرے وہ کرے۔ اچھا اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی وہ ذہن میں نہیں کسی کے، اور ایک آدمی کا جھوٹا خواب بیان کیا ہوا، اس جھوٹے خواب کے اوپر قوم کتنے میسج چلا رہی ہے۔ بھائی خواب کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، خواب اگر آ بھی جائے تو خواب انسان کی اپنی زندگی کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کے دین کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو بچنا چاہیے اس چیز سے، خوابوں کو دین نہیں بنانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتہ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو نبوت ملنے لگی ہے، ان کو تو فضیلت ملنے لگی ہے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ قتل کر دو، دوسرے نے کہا کہ یہ کر دو، تیسرے نے کہا کہ تم دور لے جا کے کسی کنویں میں پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ یہ ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام تفاسیر میں اور تاریخ میں یہودا آتا ہے، یہودا نے یہ ان کو مشورہ دیا تھا قتل نہ کرو، بھائی ہے ہمارا، جاؤ اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، پھر اللہ جانے یہ جانے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھائی اس بات پہ جمع ہو گئے تھے کہ ان کو لے جا کر کسی کنویں وغیرہ میں پھینکیں، اس میں سمجھنا چاہیے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ بھائیوں کے آپس میں دشمنی کروا دی، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور میں ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اور میں لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی نیک ہو، اگر اس کے دل میں بغض ہے، اگر اس کے دل میں حسد ہے
تو پھر وہ حسد اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں حسد ہم کن معاملات میں کر سکتے ہیں؟ علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم حسد کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں سب کا خیرات کرنے کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ والا حسد ہونا چاہیے، لیکن یہ والا حسد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اسے چھین لے، نہیں، اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی اللہ جیسا بنائے، یہ والا حسد کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کو جب بھائیوں نے آ کر رپورٹ دی تھی کہ ہم اس کو لے گئے تھے جنگل میں، کسی بھیڑیے وغیرہ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا صبر جمیل، صبر اچھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا عجب لامر المؤمن امرہ کلہ خیر، فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، مومن کا معاملہ پورے کا پورا بھلائی ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر وہی خیر لہ، اگر اسے کوئی اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے۔ وان اصابتہ ضرا صبر وہی خیر لہ، اور فرمایا اگر اسے کوئی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، وہ اس آزمائش پہ اگر صبر کرتا ہے تو پھر یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ واللہ مع الصابرین، اسی سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب صبر اچھا ہے، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک عورت کے اوپر سے گزرے تھے، وہ عورت رو رہی تھی اپنے کسی بندے کے فوت ہونے پہ، غالباً اس کا خاوند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی کہ آپ صبر کریں، تو اس عورت نے دیکھا ہی نہیں پیچھے کون ہے کون نہیں، اور اس نے کہا تمہیں کیا پتا میرے اوپر کیا مصیبت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تھے۔ عورت بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اللہ کے رسول کو آ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں، آپ میرے لیے بخشش طلب کریں۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اللہ کے ہاں وہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کو صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، آزمائش ہے، آپ فوراً اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، فوراً آپ صبر اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ صبر گنا جاتا ہے۔ سب کچھ نکلنے کے بعد جب کچھ پلے نہیں پڑ رہا، اس کے بعد اگر یہ کہنا کہ صبر اچھا ہے تو پھر یہ والا صبر کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیز مصر کی جو بیوی تھی اور یوسف علیہ السلام کا آپس میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ اس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تفصیل میں ہمیں کچھ معاملہ ایسے سمجھایا۔ فرمایا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، فرمایا خبردار کوئی بھی آدمی کسی اجنبی عورت سے، کسی نامحرم عورت سے اکیلائی میں نہ ملے مگر ان دونوں کے ساتھ تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ منع کیا گیا ہمیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی وہاں پہ پناہ مانگی تھی نا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاف خوش نصیب جو عرش والے بتائے ہیں، ان عرش والوں میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کوئی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوانوں کو یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے، ہمارے نوجوان اکثر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا نہیں تھا لیکن دوستوں نے کروایا، بڑا معقول عذر ہے نا، یہ دوستوں نے کروایا تھا۔ تو بھائی دوست اگر آپ کو غلط جگہ پر لے جا رہے ہیں، آپ دوستوں کو کہیں کہ یہ کام اللہ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ شراب نوشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی غلط جگہ پہ جانے کا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو حرام کیا ہے، میں نہیں جا سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یقین مانیں آپ بھی اس حکم میں آ جائیں گے، آپ بھی اس حکم میں آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، شہید شاہد من اہلہا، جب عزیز مصر کے پاس مسئلہ گیا تو پھر مسئلہ جب کھلنے لگا، فیصلہ ہونے لگا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں شہید شاہد من اہلہا، اس عورت کے اہل میں سے ہی، اس کے خاندان میں سے ہی ایک گواہ کھڑا ہو گیا، ایک گواہ کھڑا ہو گیا۔ یہ گواہ کون تھا؟ یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا رشتے میں چچا زاد بھائی لگتا تھا چھوٹی عمر کا، چھوٹی عمر کا بچہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کی پاکیزگی کا اعلان چھوٹے بچے جو بالکل کم سن بچہ تھا اس کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالی نے کھلوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں کلام کیا ہے۔ وہ 4 چھوٹے بچے کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرعون کی بیٹی کو جو کنگھی دینے والی عورت تھی، اس کا جب معاملہ ہوا تھا تو اس کے بیٹے نے، اس خادمہ کے بیٹے نے اس کو تسلی دی تھی،
اس خادمہ کے بیٹے نے تسلی دی. ایک یہ. نمبر 2 یوسف علیہ السلام کا گواہ. یوسف علیہ السلام کا گواہ یہ چھوٹا بچہ تھا. نمبر 3 وہ جریج جو راہب تھا عابد تھا اس کا جو واقعہ ہوا تھا اور میں اس کا جو چھوٹا بچہ گواہ تھا. اور نمبر 4 سیدنا مسیح علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم والوں نے مریم علیہ السلام سے سوالات کیے تھے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے جوابات دیے تھے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے, جیل میں جانے کے بعد 2 آدمی ملے. 2 آدمیوں نے ان سے جب خوابوں کی تعبیر پوچھی, یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بعد میں بتائی, پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئا, کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہی نہیں, روا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کسی بھی شخص کو, کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی. اس نصیحت میں آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اور میں اللہ کا یہ بندوں کے اوپر حق ہے کہ بندے اکیلے اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. آخری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پارے کی آخری آیت بھی ہے, جو آخری بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے حکم دیا تھا اپنے بندے کو کہ یوسف کو جیل سے واپس لے آؤ, یوسف علیہ السلام نے پھر وہ معاملے کو تھوڑا کھلوانے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے جو انکوائری کروائی تھی, اس انکوائری میں یوسف علیہ السلام نے وجہ یہ بتائی تھی ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ بادشاہ کی میں نے ان کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی. میں یہ معاملہ اس لیے کھلوا رہا ہوں, عورت سے اقرار اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ میں اس معاملے میں صاف ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تھے. سیدنا صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین, آپ کی اور میری ماں امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی. آپ علیہ السلام جب رات کا بہت ٹائم گزر چکا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو آگے کرنے گئے تھے, آگے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 انصاری صحابی راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ, اپنی گھر والی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر اٹھ کر تیز چلنا شروع کر دیا تاکہ اللہ کے رسول کو پریشانی نہ ہو. وہ اپنے اہل کی وجہ سے ہمیں دیکھ کر راستے میں پریشان نہ ہو. جب صحابی تیز سے چلنے لگے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی رسلکما, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. پھر آپ نے ان کو فرمایا انہا صفیہ بنت حیی زوجتی, آپ نے فرمایا یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب یہ میری بیوی ہے, میری گھر والی ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں اس طرح کا گمان کر سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, آپ نے فرمایا تم نہیں کرو گے, لیکن تمہارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا شیطان, وہ تمہارے خون کی طرح گردش کرتا ہے, وہ تمہیں کسی وہم میں, وہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تمہارے سامنے معاملے کو کھول دوں. یوسف علیہ السلام نے بھی یہ معاملہ کیا تھا. تو ہماری زندگی میں اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ ہم کہیں بلا وجہ ہماری ذات پہ, ہمارے دین پہ کوئی بات اثر انداز ہو رہی ہو اور ہم اس مسئلے میں کلیئر ہوں, تو پھر ہمیں اپنی صفائی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ یوسف علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما توفیق الا باللہ.